نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ فرمایا کہ آپ فرما دے پیارے نبی سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ قل آپ فرما دے، یوں فرما دے، اللہم اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اللہم فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کے بغیر کسی ماڈل کے بنانے والے، بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی نشانی کے بنانے والے، اے میرے اللہ آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، عالم الغیب والشہادت، جو غیب کا، چھپی ہوئی چیزوں اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ فرمایا انت تحکم بین عبادک، تو قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہ ایک دعا ہے قرآن میں کہ فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں کہ زمین و آسمانوں کے بنانے والے اور ظاہر اور باطن کے جاننے والے، تو دنیا میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں نا، ایک تو اختلاف یہ ہوتا ہے کہ حق بات معلوم نہیں ہوتی تو اختلاف کرتے ہیں، اب حق بات معلوم ہو گئی پھر بھی کہتے ہیں اختلاف اختلاف اختلاف، چاہے وہ دینی اختلاف ہے، چاہے وہ دنیاوی اختلاف ہے، چاہے وہ گھروں کے اندر ہے، حق پر جو قائم ہے وہ کامیاب ہے، جو ناحق ہے وہ ناکام ہے۔ تو یہ فیصلہ اگر دنیا میں نہ ہوا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، تو حق پر تو وہ ہے جو قرآن و سنت کے طریقے پر ہے، لیکن اگر یہ شخص دنیا میں نہیں مانتا، کفر اختیار کرتا ہے یا اختلاف میں پڑا رہتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک خود ہی فیصلہ فرمائے کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر تھا۔ فرمایا کہ انت تحکم بین عبادک، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیات فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جنہوں نے زمین میں ظلم کیا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں ظلم کرتے رہے، فرمایا کہ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر جو سامان بھی ہے پوری دنیا میں، ما فی الارض جمیعا، کون و مکان، جتنا مال ہے دنیا میں وہ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور جمع کر لیں، جتنا دنیا میں ہے اتنا اور جمع کر لیں۔ اور فرمایا کہ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، سخت عذاب سے بچنے کے لیے وہ اللہ کو فدیہ دے کہ اللہ تعالیٰ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ کتنا سامان؟ زمین بھر کا سامان، پہلے تو وہ ہو گئی نہیں کسی کے پاس، یہ تو ایک فرض، ایک مثال اللہ پاک نے دی، پہلے تو اتنا کسی کے پاس ہو گیا، بفرض محال ہو بھی جائے۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ آل عمران ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا مِفْتَدَى بِهِ. جو لوگ کفر پر مر گئے وہ اگر زمین بھر سونا بھی اللہ کو دیں گے کہ ہمیں چھوڑ دو یہ سونا لے لو، جس طرح دنیا میں کہتے ہیں جی بھائی کوئی رشوت دو جان چھوڑا، ہمارا تو سسٹم ہی ایسا ہو گیا کہ اگر کسی بیچارے پر ویسے جھوٹا الزام ہے تو اس سے بھی پولیس پیسے لے کے چھوڑتی ہے، جھوٹا بھی الزام ہو، اگر وہ کچھ دے گا تو تیری جان چھوٹے گی، ادروائز تو بس ادھر ہی بیٹھا رہے. اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف پرچے کٹاتے ہیں، پھر وہ بیچارے جو کیا ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی پیسے دینا پڑتے. گناہگار تو ہوتے گا، یہ جو گڈیوں میں پکڑے جاتے ہیں، پاؤڈروں میں، چرسوں میں، وہ تو چلو گناہگار ہے، لیکن ایک آدمی کے ساتھ کسی نے ویسے ہی دشمنی کر دی اور پرچہ کرا دیا تو وہ پھر رشوت پہ رشوت دے گا، پھر جان چھوٹے گی. تو اللہ رشوت نہیں لے. اور میں زمین بھر سونا، زمین بھر کیا کہ اتنا اس کے ساتھ اور ہو، مثلہ معہ. تو پہلی بات تو یہ کہ کسی کے پاس اتنا ہوگا بھی نہیں، لیکن اگر ہوگا بھی تو فرمایا کہ اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا کہ بھئی یہ دے دو اور جان تمہاری چھوٹ جائے گی. اللہ کو یہ خزانے تو اسی نے بنائے ہیں، اس کو خزانوں کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہمیں ایک جھنجھوڑنے کی بات ہے کہ بھی انسانوں سمجھ جاؤ، اتنا رشوت کہاں سے دو گے، اور اگر دو گے بھی تو قبول نہیں ہوگا. ابھی سے سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ. رشوت کے بغیر اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرو، گناہ چھوڑ دو، بدمعاشی چھوڑ دو، دوسرے کا حق کھانا چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو. فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو وہ زمین بھر، زمین میں جو کچھ ہے، وَمِثْلَهُ وَمَعَهُ، اور اتنا اور ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، وہ سخت عذاب کے بدلے میں اگر یہ رشوت دیں گے تو قبول نہیں ہوگا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور وہاں تو چھوٹے چھوٹے چیزیں جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے وہ بھی سامنے آ جائیں، چھوٹی بات. فرمایا کہ اگر کسی نے مسجد میں تھوکا بھی ہے تو اس کا بھی پوچھا جائے. مسجد کو گندی کر کے چلا گیا، راستے کو گندا کر دیا، راستے میں رکاوٹ ڈال دی، اس کا بھی پوچھا جائے گا. چھوٹی چھوٹی بات. وہ اس دن گئے کہ معلوم یہ کیا ہے، تو اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس پہ پکڑ ہو جائے گی. بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تمہارے گمان میں یہ بات نہیں تھی. گالم گلوچ، بد زبانی، بد نظری، مزے لے لے کے ہم غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا. مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. اور آج کل اتنے لوگ دلیر ہو گئے ہیں کہ کہہ رہے یار چلو نفل ہی ہے، نفل ہے، یا چلو یہ کام مکروہ ہے، اتنا گناہ نہیں ہے. تو مسجد میں اگر کسی نے تھوکا تو مکروہ تو ہے، لیکن راستے کو گندا کیا مکروہ تو ہے، لیکن وہاں تو پوچھا جائے گا اتنی بات کا بھی. فرمایا مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور وہ برے کام جو تم کرتے تھے ان کو بھی ظاہر کیا جائے گا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ چیزیں جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے وہ تمہیں گھیر لی، ان کے گھیرے کے اندر ہو گئے. مذاق کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، دین کے ساتھ کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ کرتے ہیں. مولوی دیکھو جی، مولوی باتیں کرتا ہے، مذاق پہ مذاق. فرمایا کہ وہ جو مذاق تم کرتے تھے نا دنیا میں وہ ظاہر ہو جائے گا،
اور وہ تمہیں وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ جو تم مذاق اڑاتے تھے وہی تمہیں گھیر لے، اس گھیرے سے پھر نکل نہیں سکو۔ یہاں انسان کو کچھ برادریوں میں باتیں ہوتی، یہ فلاں برادری کا جی فلاں، اور یار برادری کیا چیز ہے؟ اصل میں تو انسانیت ہے، اصل میں تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، چاہے جس برادری سے بھی تو تمہارا تعلق ہے، اصل میں تو انسان ہے بھئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو، تم راجپوت ہو، تم خان ہو، تم چودھری ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ کہتے جی فلاں خاندان میں تو ہم شادی نہیں کریں گے، وہ تو ایسے فلاں کو رشتہ نہیں دیں گے، اور فلاں کو ہم اپنے جناب شادی میں نہیں بلائیں گے، وہ تو ایسے لوگ ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَقُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ یوں کہیں کہ اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا فرمانے والے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور باطن کے جاننے والے۔ اللہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، لیکن ہم تو نہیں جانتے نا، ہمارے حوالے سے کہہ رہے کہ تم تو نہیں جانتے ہو لیکن وہ جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک، تو ہی بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ زیادہ اختلاف اچھی بات نہیں ہے، مان لینا بہتر ہے، حق بات ہو مان لو، اس میں چون چرا نہ کرو، نہیں تو پھر قیامت کے دن اللہ پاک خود ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین کے اندر ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، وہ برے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدیہ کے طور پہ دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا وہ بات جن کو تم چھوٹا چھوٹا گمان کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور وہ برے کام جو تم کرتے تھے جن کو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ چیزیں جن کے ساتھ تم لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ تمہیں گھیر لیں گی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔